الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله الآن ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 68 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی 57 آیات پڑھ چکے ہیں، اور وہ 57 آیات جو ہیں وہ 6 درسوں میں ہم نے مکمل کی ہیں، اور آج انشاءاللہ 68 یعنی 68 نمبر آیت جو ہے نا اس تک انشاءاللہ آج ہم مکمل کر لیں گے۔ آج کا جو درس ہے یا ان آیات میں جس چیز کو میں نے موضوع قرار دیا ہے یا جس موضوع کا آج کے درس کے حوالے سے تعین میں نے کیا ہے، وہ ہے یعقوب علیہ السلام کی تدبیر اور تقدیر و حکم الہی۔ یعنی ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر۔ تقدیر اصل میں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے قادر اور قدیر، یعنی قادر، القادر، القدیر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ قدیر جو ہے نا، اسی سے پھر آگے کیا بنا؟ تقدیر۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ رحمان سے رحیم، ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ اسی سے پھر یہ تقدیر بنا ہے۔ تو یہ تقدیر اصل کے اندر اللہ تعالیٰ کے قادر اور قدیر ہونے کی جو اس کا مظہر ہے، اس کی یہ شان ہے جو اس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ چیز بہت کھل کر سامنے آ رہی، بلکہ ساری صورت میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے تقدیر کے مسئلے جو ہے یہ صورت حل کر دیتی ہے، اگر بندہ صحیح سمجھ کر اس کو جو ہے نا وہ یہ انشاءاللہ جب جو ریکارڈ ہوتا ہے پھر وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے، جب ساری مکمل ہو جائے گی تب بھی میں آپ کو لنک اس کا دوں گا، ویسے میں ساتھ ساتھ بھیجتا بھی رہتا ہوں، تو آپ اسے پھر فرصت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے تو اور سمجھ آئے گی۔ یہ اس اعتبار سے بڑی اہم صورت ہے۔ بہرحال یہ 2 صورتیں تو میں مشورہ ہی دیتا ہوں، سورہ کاف ہماری مکمل ہو چکی ہے، سورہ کاف اور سورہ یوسف جو ہے نا یہ بڑے اہم مضامین ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہی ہیں۔ اب یہ اس سے پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے نا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالی کا ایک فیصلہ یہاں ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مصر کے اندر بادشاہی عطا فرمائے گا، تمکن عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب وہ جو بادشاہی تھی یا وہ جو تمکن تھا، اس کا ایک اشارہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خواب کی شکل میں دیا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے جو ہے نا وہ خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے نا وہ کوئی عزت والا، کوئی بلند مقام اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے عطا کرے گا۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ بات سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ ستارے کون سے ہیں اور چاند سورج کون ہے، لہٰذا
انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس بات سے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ پھر وہ واقعہ کہ بھائی جو ہیں ان کے اندر ایک حسد پیدا ہو گیا۔ ممکن ہے یہ خواب انہوں نے کہیں سے کہیں سن لیا ہو، یا کسی کوئی بات نکل جاتی ہے، یا ویسے ہی ایک حسد ان کے اندر پیدا ہو گیا ہو یعقوب علیہ السلام کے اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی وجہ سے۔ ویسے وہ کہتے یہی ہیں کہ ہمارے باپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پیار ہے ہمارے بھائی کے ساتھ، حالانکہ ہم ایک پوری ٹیم ہے۔ اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، قتل کر دیں۔ آخر بات اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر رکی کہ اس کو دور ہی کرنا ہے تو کسی کنویں میں ڈالیں، اندھے کنویں میں، کوئی ویرانے کنویں میں، جہاں آنا جانا نہ ہو عام لوگوں کا۔ اب اس مقصد کے لیے وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور یعقوب علیہ السلام انہیں جو ہے وہ منع کر رہے ہیں کہ اس کو نہ لے کر جاؤ، نہیں چاہتے کہ یوسف ان کے ساتھ جائے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کامیاب نہیں ہوئے اپنی اس کوشش میں، اپنی تدبیر میں۔ وہ لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے لے جانے میں۔ انہوں نے جا کر کنویں کے اندر جو وہ ڈال دیا۔ اب یہاں سے دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ یعقوب علیہ السلام اپنی تدبیر میں فیل ہو گئے، اور وہ بیٹے جو تھے وہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام اگر کامیاب ہوتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ اللہ کا پلان جو تھا اس کے ساتھ وہ موافقت نہیں کرتی تھی یعقوب علیہ السلام کی منصوبہ بندی، اور وہ بیٹوں کی اگرچہ غلط عمل تھا، منکر تھا، گناہ تھا، لیکن وہ آگے اللہ تعالیٰ کے اس پلان کے ساتھ جو ہے وہ موافقت کرتا تھا، ان کو کامیابی ہو گئی۔ یہ ایک چیز ہے اگر سمجھ آ جائے تو، کہ ہمارے درمیان ایک پردہ ہے اور ہمیں نہیں پتا اللہ کا پلان کیا ہے، اللہ کا منصوبہ کیا ہے۔ ہم جسے غلط سمجھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کے اندر جو ہے وہ پھٹا رہا ہو، اور جسے ہم صحیح سمجھ رہے ہیں شاید وہ موافقت نہ رکھتا ہو۔ اس کی تائید وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے کو کیوں قتل کر رہا ہے، یہ کشتی کو کیوں توڑ رہا ہے، وہ عمل تو اللہ کے پلان کی کامیابی کا حصہ ہے۔ بعد میں اس نے بتایا نا کہ یہ سب کچھ میں نے تیرا رب کے حکم سے کیا ہے، یا رب چاہتا ہے تو میں تو اس کی تکمیل کر رہا ہوں۔ اب اس میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پھر ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ ہو ہی جانا ہے، ہم کریں نہ کریں۔ تو یہی اصل کے اندر جو ہے وہ غلطی بنتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ شعور دیا ہے، یہ کان، آنکھیں، دل، دماغ، اور یہ روشنی ہدایت کی اللہ الہادی بھی ہے، ہم نے اس روشنی کے اندر تدبیر کرنی ہے، اس روشنی کے اندر اپنا کام آگے بڑھانا ہے۔ باقی یہ کامیاب ہوتا ہے، ہماری کوشش کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو اس کے لیے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے مر بھی گیا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے نا۔ اور کہیں ناکامی ہوتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ کمر ہی ٹوٹ گئی، لک ہی ٹوٹ گیا، بہ گیا۔ مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بعض اوقات مایوسی ہوتی ہے کہ جی اسلام غالب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ بہرحال میں اس وقت اس کا ذکر نہیں کرتا جو میری سمجھ کے اندر ہے، کیونکہ پھر ٹائم زیادہ جو لگ جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ بس تھوڑا بہت افسوس تو ہوتا ہے
جب آدمی کی کوشش رائے گاں چلی جائے، فصل نہ ہو تو تکلیف تو ہوتی ہے، آپ نے بھی کوشش کی ہے، نہیں ہوئی، پھر نئی کوشش کریں، اور زیادہ ہی اگر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ دل گرفتہ ہو گئے تو پھر اور محنت کریں، اور وسائل لگائیں، اور وقت لگائیں۔ جس طرح فصل نہیں ہوئی ہے تو اگلی دفعہ اور محنت کرتے ہیں نا۔ وہ فیض احمد فیض کے شعر ہے نا، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس اگلی فصل بھی نہ ہو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے، یا ہم مر جائیں گے یا کام ہو جائے گا، نہیں تو ہم کرتے کرتے مر جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کہ وہ حیات سے یہی سبق ملتا ہے۔ تو یہ ہے جی۔ اب پھر وہ آگے قافلے والے لے گئے، ان کو بھی کامیابی ہو گئی، کامیابی ہو گئی اس لیے کہ اللہ کا منصوبہ یہی ہے، اور آگے عزیز مصر لے گیا، اور اللہ کا منصوبہ بھی یہی ہے، اس نے یہیں پہنچانا تھا ان کو، ایک ایسے گھر میں پہنچانا تھا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپر کلاس حکمرانی میں جس کا حصہ ہو، تاکہ یوسف علیہ السلام ایک تو وہاں بچپن سے اس لیے بھیجا کہ جو ہے نا وہ اس معاشرے کو سمجھ بھی لیں، اس معاشرے میں جو ہے وہ ایک قسم کا مرج ہو جائیں، وہ مہاجر اور مقامی کا مسئلہ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا نا، اس کے اندر جو ہے وہ مل جل کے، پھر ان کی زبان، ان کی گفتگو، ان کے جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ویلیوز، اس کو بھی سمجھیں، اور پھر طور طریقے حکمرانی کا مشاہدہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے بتایا نا کہ کسان کا بچہ جو ہے نا وہ کسان بن جاتا ہے باپ کے مشاہدے سے، موچی کا بچہ بن جاتا ہے اپنے باپ کے مشاہدے سے، موچی بن جاتا ہے، لوہار کا بچہ جو ہے وہ باپ کو کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے کام کرتے دیکھتا ہے تو خود بھی لوہار بن جاتا ہے۔ سیاستدان کا بچہ اسی طریقے سے، حکمرانوں کے بچے اسی طرح سے۔ اب تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جی پہلے پہلے مجھے بھی حیرت ہوتی تھی، جی فلاں بابر 12 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ لشکر لے کر جو ہے وہ چل پڑا، 12 سال عمر تھی اس کی، تو یہ کیا بات ہے جی، 12 سال میں تو ہمیں ناک صاف کرنا نہیں آتا۔ اصل کے اندر وہ حکمران کے گھر میں پیدا ہوا ہے نا، تو وہ اتنی ساری تربیت اس کو ہو جاتی ہے اس میں۔ تو یوسف علیہ السلام کی یہ تربیت ہوئی، اور پھر اللہ نے وہاں سے نکالنا تھا، وہ بہانہ عورتوں والا بھی بن گیا، اور عزیز مصر کی بیوی والا بھی بن گیا، اور پھر وہ جیل کے اندر جو ہے وہ چلے گئے، بھیج دیے گئے۔ اب یہاں سے اب ان کا وہ عروج ہونا تھا، بادشاہ کو خواب آیا، اور پھر اس خواب کی تعبیر بتا کر یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ بادشاہ تک ان کی مطلب یا خود بخود ایک اللہ وہ جیسے کہتے ہیں وسیلہ ایسا بنایا کہ بادشاہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اس نے کہا کہ آپ میرے مقرب ہیں، میرے معتمد ہیں، بس آپ میرے پاس رہیں گے۔ اور یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں تھا، معاشرے کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ تو جنہوں نے الزام لگایا تھا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوئی الزام ہماری نہیں تھا، ہم نے تو ایسے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی تہمت ہی جو ہے وہ لگائی، اور کوئی بات نہیں تھی۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو اللہ نے علم و حکمت ان کو عطا کیا تھا، تو وہ خواب کے بادشاہ کے خواب کے مطابق اب وہ 7 سال جو فصل ہونی تھی اس کو سنبھالنا تھا۔ وہ بعض اوقات پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے وہ مانگا، یہ مانگا نہیں ہے، دیکھیں بادشاہ تو خود اسے کہہ رہا ہے کہ تم میرے معتمد ہو۔ تو ایک وقت کے اعتبار سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو ان کے اندر ڈسکس ہوا کہ بھئی اب 7 سال فصل ہونی ہے، کیسے اس کو سنبھالنا ہے، ہمارے ہاں فصل ایک اچھی ہو جائے تو
ہم کہتے ہیں جی گندم ہو گئی ہے تو اب اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. تو وہ اصل کے اندر یوسف علیہ السلام کو پہلے یہ مقام دے چکا ہے کہ آپ میرے رائٹ ہینڈ ہیں، آپ میرے ساتھ کام کریں، میرے معتمد ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری پوری کی پوری میرے حوالے کرو. کوئی اور ہوگا نا ذمہ دار وہاں، اور بھی پہلے سے ذمہ دار ہوں گے نا. تو یعنی اس میں مجھے فری ہینڈ فل مکمل طور پر یہ میرے حوالے کریں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ آنے والی فصل جو ہے اس کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے اور کس طریقے سے پھر اسے تقسیم کرنا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. انہوں نے پورے علاقے کے ملک کے دورے کیے اور لوگوں کو جو ہے وہ بتایا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ فصل کو سنبھالنا ہے. ظاہر ہے لوگوں کو پیسے دے کر ہی ان سے فصل لینی تھی. تو وہ سارا معاملہ 7 سال انہوں نے سنبھال لی فصل. اب 8ویں سال قحط شروع ہو گیا، اور یہ قحط جو ہے وہ پورے علاقے میں، پورا شام وغیرہ کا علاقہ، مصر، یہ سارا جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ اس میں قحط آ گیا. قحط بڑا شدید تھا، اور صرف مصر ایک ویسے ہی مصر ایک اس علاقے کا ایک اہم ملک تھا، اور پھر وہاں فصل کو سنبھالا گیا تھا. ایک فصل ہوئی بڑی اچھی تھی، اور دوسرا پھر اس کو سنبھالا گیا، کیونکہ پہلے سے یوسف علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آئندہ یہ صورتحال ہونی ہے. تو اب پورے علاقے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، کھانا تو پڑتا ہی ہے، روٹی، ٹھیک ہے نا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس صوفے پر نہیں بیٹھیں گے، نیچے بیٹھ جائیں گے، مگر روٹی تو کھانی پڑے گی نا. تو اب ظاہر ہے سارا علاقہ جو ہے وہ وہاں آ رہا ہے. تو پتہ نہیں کتنے وہ کرندے ہوں گے کام کرنے والے. یوسف علیہ السلام نے جو نظام بنایا اس میں یہ بنایا کہ کسی کو بھی غلہ فری نہیں دینا ہے، نمبر 1، اور کسی کو بھی غیر حاضر کو نہیں دینا، ٹھیک ہے. جو آدمی آئے گا گھر کا سربراہ، اس کو اس کی فیملی کے لیے 1 سال کا راشن دیا جائے گا، وہ بھی پیسوں سے. 1 سال کا، وہ زیادہ مانگے تو نہیں دینا. اچھا، اب یوسف علیہ السلام کو یہ اس بات کا احساس تھا کہ کنعان کے لوگ بھی تو آئیں گے نا، ان کو بھی پیٹ لگے ہوئے ہیں، اسی میں میرے بھائی بھی ہیں، میرا پیچھے قبیلہ بھی ہے، وہ بھی آئیں گے. تو انہوں نے وہ اپنے جو بھی کرندے تھے ان کو یہ بتایا ہوا ہوگا نا کہ بھئی باقی لوگوں کو پرمٹ دوسرے لوگ جاری کر سکتے ہیں، البتہ کنعان کا آدمی آئے نا تو اس کو پرمیشن میں دوں گا. اس کو تم میں سے کوئی پرمیشن نہیں دے گا، کوئی پرمٹ جاری نہیں کرے گا. تو اب آ گئے وہ بھی، وہ پھر پوچھ لیتے ہوں گے نا، پتہ بھی لگ جاتا ہوگا کس علاقے سے آئے ہیں. جو کنعان کا آتا ہوگا اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف سے آپ کو پرمٹ وہاں سے ملے گا. یوسف علیہ السلام پھر تاکہ پہچان لیں کہ بھی کون کون بھائی آیا ہے، کون آیا ہے میرے قبیلے کا، میرے خاندان کا. اب وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے پرمیشن کے لیے، پرمٹ لینے کے لیے، تو ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی کھوج میں تھے، انہوں نے پہچان لیا. یہ دیکھیں ایک بڑی عمر کا آدمی ہے نا، پورا وہ جوان تھے جب یوسف علیہ السلام سے علیحدہ ہوئے نا. تو وہ پھر جب آدمی کو اندازہ ہو کہ ان میں بندہ ہوگا تو پھر بندہ ڈھونڈ بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر مجھے پتا ہو کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ہے جو میرا پیچھے، اب ان میں کون ہے تو میں تھوڑا غور کروں گا تو میں ڈھونڈ لوں گا. بچہ جو ہوتا ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے.
دوسرا ویسے بھی اگر بالفرض کو تھوڑی بہت پہچان ہوتی بھی ہو تو یوسف علیہ السلام جس مقام پر ہیں اس پر تو ان کا دماغ بھی نہیں جا سکتا نا کہ بھئی وہ جو کنویں میں ہم نے پھینکا تھا وہ یہاں بادشاہ بنا بیٹھا ہمیں پرمٹ جاری کر رہا ہے ہیں، اس کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں، یہ ان کے تو گمان میں بھی نہیں جاتا ہوگا۔ بالفرض اگر کوئی تھوڑی بہت شناخت ملتی بھی ہوگی تو وہ ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں یار انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں، بندیاں جیسے بندے ہوتے ہیں، تو وہ کدھر اور یہ کدھر۔ بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پھر پہنچے اور انہوں نے درخواست کی۔ یوسف علیہ السلام دیکھ لیا کہ میرا جو ماں کی طرف سے بھی سکا بھائی ہے وہ نہیں آیا، باقی 10 آئے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بڑا پروٹوکول دیا، ان کی پوری جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ لک آفٹر کی، کیک چائے کھلائے ان کو اچھی طرح۔ اصل میں اس میں ایک بات تھی، وہ بات کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا بھائی نہیں آیا، یہ نیکسٹ اگلے سال آئیں تو میرے بھائی کو بھی لے کر آئیں۔ اچھا، اب اگلے سال آنے میں 2 رکاوٹیں بن سکتی تھی۔ دیکھیں نا، آپ نے دکان سے جا کر سودا خریدتے ہیں تو پہلی رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ کیا آپ کی جیب میں پیسے ہیں؟ جب آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو پھر آپ دکان کا قصد کرتے ہیں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دکاندار کا رویہ کیسا ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں جی یہ وہ دکاندار تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، میں ادھر سے کسی سے ڈھونڈتا ہوں، تاکہ ایک ان کو یہ بھی اٹریکشن ہو کہ ہمیں جو ہے وہ بڑا احترام پیار کے ساتھ اس نے جو ہے وہ رکھا ہے اور اس طرح اجازت دی ہے، غلہ دیا ہے، پرمیشن دی ہے۔ اچھا، اب اسی میں انہوں نے یہ تقاضا بھی کر دیا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے جو ساتھ نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ساتھ نہیں جانے دیا ہوگا، بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ باپ ہمارا بوڑھا ہے، اس کی خدمت بھی کرنی تھی، تو اب وہ سمجھ لیں کہ بنیامین اب بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام خود کتنی عمر کے ہو گئے ہیں، تو اب وہ اب پوری فیملی والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اس کا راشن بھی دے دیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر اس کا راشن نہ لے کر گئے تو ابا جی زبردستی دلوائیں گے، پھر ہمیں کہیں گے کہ اس میں سے اس کو دو، تو یہ عام طور پر بندے کو پسند نہیں ہوتا نا کہ یہ میں اپنے میں سے دوں، تو اسی کا ہی لے کر جائیں۔ یا انہوں یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا ہوگا کہ اس کی ریکویسٹ کر لینا وہاں، تم لے آنا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ دے دیتا ہوں، اس کا غلہ بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ تم ذرا شریف آدمی لگتے ہو اور جھوٹ تم واقعی نہیں بولتے ہوگے، شکلوں سے پتہ لگتا ہے کہ تم جھوٹ بولنے والے نہیں ہو، شریف آدمی ہو۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لو، تمہیں مجھے ایک وعدہ دینا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اگلے سال لا کر تصدیق کروا لینا، مجھے شکل دکھا کے لے جانا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میری یہ تسلی ہو جائے، میں مطلب دکھانے سے پہلے تمہارے اوپر اعتبار کر رہا ہوں نا، تمہیں غلہ دے رہا ہوں، تو اب اگلی دفعہ جو ہے نا وہ اس کو لانا، ایک دفعہ مجھے تصدیق کروا لینا، دیکھو میں کتنا پیار بھی کرتا ہوں، کتنی تمہاری آؤ بھگت بھی کی ہے میں نے، تو اس کو کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے میرے پاس آنے سے، تو اس کو بھی لے کر آنا، تمہارا بھائی ہے۔ اچھا، اب وہ جب آپ نے دیکھا ہوگا ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر بندہ شرطیں مان لیتا ہے، وہ کسی کو آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ جس کے پاس جائے پیسے لینے کے لیے تو وہ جو شرط بھی کہے نا تو وہ اس وقت مانتا ہے، وہ کہ ہاں ضرورت جو ہے اپنی تو وہ مانتا ہے شرط۔ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ
ایک نے کہا ہوگا کہ جی ہم کوشش کریں گے، ویسے ہمارا ابو جی جو ہے نا وہ مانتے تو مشکل ہی ہیں. اور دوسرے نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے یہ بھی، آپ پرمیشن دیں، پرمٹ دیں ہمیں، اس کا اناج بھی دیں، ہم راستہ نکال لیں گے اسے جو ہے وہ لانے کا. تو یہاں سے بات اب چل رہی ہے جی. وجاء اخوات یوسف، آ گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے، مطلب فدخلوا علیہ، تو وہ اس کے دفتر میں جہاں کہیں ان کا ہوگا آفس، وہاں وہ داخل ہوئے، پہنچے. فعرفہم، تو اس نے تو ان کو پہچان لیا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ایسی پہچان کے ہی چکر میں تھے. پہچان لیا. فعرفہم وہم لہو منکرون، لیکن وہ اسے نہ پہچان سکے. ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی بخل لکم من ابیکم، اور جب ان کا وہ ہو گیا تیار سارا غلہ ولہ جو بھی، یا پرمٹ تیار ہو گیا، جو بھی سمجھے، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہنے لگے کہ آئندہ جب آؤ گے نا تو اپنے وہ جو باپ کی طرف سے تمہارا سکا بھائی ہے نا، اس کو بھی تم میرے پاس لے کر آؤ گے. یعنی یہ جو تمہیں اب دے رہا ہوں نا غلہ، تو اس میں یہ شرط ہے کہ نیکسٹ جب آؤ گے، سال بعد ہی آنا ہے، تو تم اس کو، جو تمہارا بھائی ہے نا، اس کو لے کر آنا ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کی شکل دکھا لینا، پھر چلے میں تمہیں بغیر آئے بھی دے دیا کروں گا، اگر تمہاری کوئی گھر کی مجبوری ہے تو ایک دفعہ دکھا کے لے جانا. الا ترون انی اوفی الکیلا وانا خیر المنزلین، اور تم دیکھتے نہیں ہو یعنی کہ میں کسی کو بھی ایسے نہیں دیتا، کوئی آ کے کہا جی میرے نانے دا بھی دے دے، میری دادی دا بھی دے دے، میں ایسے نہیں دیتا. موجود بندہ ہوتا ہے تو میں اسی کو جو ہے وہ دیتا ہوں. اور وانا خیر المنزلین، میں آئے گئے کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں، اس کو عزت بھی دیتا ہوں. تو تمہارے بھائی کو میرے پاس آنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ مطلب یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر تمہارا بھائی ہے تو پھر کیوں نہیں آ سکتا، پھر اس کو آنا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ کہنے لگے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ، اگر تم اس کو لے کر نہ آئے تو پھر کوئی غلہ نہیں ہے میرے پاس. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، کوئی غلہ نہیں ہے میرے پاس. وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میرے پاس ہی آنا. یعنی پھر تم یہ کہو کہ جی ابھی پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگلے سال لے آئیں گے، کوئی مہربانی کر دیں، تو کوئی عذر معذرت کرنے میرے پاس نہ آنا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر یہ تم اپنے غلے کے لیے بھی میرے پاس نہ آنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ وعدہ ہے تمہارا میرے ساتھ. کالو، تو وہ کہنے لگے سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم راضی کریں گے اس کے ابا جی کو، یعنی اپنے ابا جی کو ہم راضی کریں گے، کوشش کریں گے ہم کہ اسے راضی کر لیں. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم کر لیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر داسی تھے، کوئی دوسرا بولا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم یہ کریں گے، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار، اس کو راضی کر لیں گے، لے آئیں گے اسے بھی. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اب یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے سال آنے میں دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے ہوں. پیسے اس وقت روپیہ پیسہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ جو ہے نا وہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا. مثال کے طور پر میرے پاس کوئی بھینس ہے، کوئی اونٹ ہے، کوئی گائے ہے. اب آپ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ سودا کرے گا کہ یہ گائے، یہ بھینس مجھے دے دیں، تو میں کہوں گا مجھے آپ کیا دیں گے اس کے تبادلے میں؟ تو اب آپ کے پاس بکریاں، آپ کہتے ہیں جی میرے پاس بکریاں ہیں، میں 10 بکریاں آپ کو دوں گا. میں کہوں گا 10 تو تھوڑی ہیں یار،
भैंस ज़्यादा महंगी है, ये थोड़ी है। तो आप कहेंगे चलो 12 ले ले, 13 ले ले, जहाँ जाके सौदा जो है वो पूरा हो जाए। इसी तरीके से जिनस का है, अगर मेरे पास गंदम है और आपके पास बाजरा है तो आप कहते हैं जी बाजरा मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास मुझे गंदम की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ बाजरा तो सस्ता होता है, तो कितना दोगे मुझे 1 मन के बदले में? तो आप 1.5 मन 2 मन जहाँ सौदा हो जाए, फिर वो इस तरह जो है ना वो। अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो है वो जो तबादले में चीज़ें लाए, वो बकरियां चराते थे, भेड़ें। तो भेड़ों की ऊन उस वक़्त भी कीमती थी, आज भी कीमती है। उस वक़्त भी जो है ना वो लिबास और ये खैमे वगैरह ये वो इस तरह के वो उनके माहौल में तो उसकी बड़ी ज़रूरत थी ना। तो वो उसको जो है वो लेकर आए। अब वो जब ले आए तो ये तो आपको पता है ना कि जब आप मंडी में जाते हैं, आपको गंदम की ज़रूरत है, तो आप गल्ला मंडी के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ भराई करने वाले पल्लेदार और होते हैं जो काम करते हैं। आप तो उनको या तो आप अपने वो थैले उनको दे देते हैं, बोरियां दे देते हैं, या फिर उन्हें कहते हैं अपने पास से लगा दें, और जो भी उन्होंने भर दिया है फिर वो भर दिया है। तो इस तरह वहाँ भी मुलाजम हैं या कारिंदे हैं हुकूमत के, जिन्होंने वो सारे लोड करना है। वो तो खुद बैठे हुए ना वहाँ चाय शाय पीते हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जहाँ कहीं उनको रखा होगा वहाँ। अच्छा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा कि इनका जो सामान है या बोरे हैं जो जो ऊंटों पर रखे हुए होंगे, तो इनका वो जो तबादले का मटेरियल है ना वो वहाँ उनसे निकालना नहीं है, ऐसे ही उसके ऊपर से जो है वो अनाज भर देना या गंदम भर देनी है। इसमें वजह क्या थी? वजह ये थी कि ताकि ये जब ज़ाहिर है नीचे है वो, इनको तो पता नहीं, पता चलेगा घर जाकर। तो जब वहाँ जाएंगे तो अब इनके पास पैसे भी होंगे, तबादले का ये सामान भी होगा, अगले साल ये खुशी खुशी आएंगे। वरना क्या है, वरना ये कि हो सकता है अगले अगले साल इनके पास तबादले का कुछ ना हो। तो अब अगर बेलफरल आपकी जेब में पैसे नहीं है तो आपको ये तो पता होता है कि दुकान पर सौदा है, मगर आप लेटे रहते हैं कि भाई अब भूखे पै रहो, है नहीं पैसे। तो वो पैसे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दिए, वो तबादला का मटेरियल उनको इसलिए दिया कि ये आने में रुकावट इनके जो है वो ना रहे। दूसरा ये कि इनको खुश अखलाकी के साथ जो है वो इनके साथ पेश आए। अच्छा, इसमें भी ये समझ लें, जब वो उसके भाई को ले आए तो अब नहीं मटेरियल रखा, अब खाली जाने दिया है, क्योंकि अब उनको पता था कि ये तो आएंगे वो जैसे कहते हैं सर पर पांव रख कर भी। तो ये उसी वक्त तक जब तक कि बिन्यामीन जो है वो आ नहीं गया ना, वो फर्स्ट टाइम ही बस ऐसे किया है उसको मंगवाने के लिए कि भाई दोनों दोनों रुकावटें इनकी ख़त्म हो जाएं। एक तो ये है कि हम हमारी डीलिंग इनको खींच कर लाए, दूसरा ये है कि इनके पास तबादले वाले सामान भी मौजूद हो। तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा वक़ाल अलफ़तियान हिजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनका जो वो तबादले का सामान है ना, वो ऊन वगैरह है, वो इनके उसी सामान के अंदर ही जो है वो रहने देना, ताकि जब ये वहां जाए ना तो तब ये इनको मालूम हो कि हमारे पास वो भी है जो कीमत हमने दी थी, हमारे पास कीमत भी है, अनाज भी आ गया। तो लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये फिर लौट कर भी आए। ठीक है ना, इनके लौटने का मसला ना रहे कि जी इस दफ़ा हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं जाते। फलम्मा राजाऊ इला अबीहिम कालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैलो फअरसिल माना अखाना नकतल व इन्ना लहू लहाफिजून। और जिस वक्त वो पलटे अपने कबीले में अपने अब्बा जी के पास, यानी अब वो गला लेकर जो है वो चले गए, तो
وہ جس طرح خاص طور پر اولاد جب کام کر کے آتی ہے نا تو وہ ماں باپ کے اوپر بڑا احسان جتلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں بھی اندازہ ہوگا نا کہ ابا جی پانی لایا ہیں تو یعنی میں کر کے آیا ہوں. وہ ابا جی تو نہیں کسی کو بتاتا، لیکن وہ اب وہ لے کر آئے ہیں نا، بڑا مارکا ہے، غلہ لے کر آئے ہیں وہاں سے، تو وہ ابا جی کو ذرا لتاڑ رہے ہیں تھوڑا کہ جی ہم آ گئے ہیں بڑے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ مرحلے سے غلہ لے آئے ہیں گھر والوں کے لیے. لیکن ساتھ وہ یہ کہنے لگے کہ اب روک دیا گیا آئندہ کے لیے غلہ، آئندہ نہیں ملنا. ہوں اب تو ہم لے آئے ہیں، جو بیٹا آپ نے ساتھ نہیں بھیجا تھا ہم اس کا بھی لے آئے ہیں، ریکویسٹ کی ہے ہم نے، آئندہ نہیں ملنا، آئندہ روک دیا گیا ہے. اور آئندہ کے لیے شرط ہے کہ آپ بھیجیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی، یعنی آئندہ ہمیں بھی نہیں ملنا. تو اس دفعہ تو ہم اس کا بھی لے آئیں، آئندہ ہمیں ملے گا جب آپ بھیجیں گے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ. ہاں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ کھو نہ جائے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب یہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام آرام سے تو راضی نہیں ہونا تھا نا، تو اب ان کو شروع کر دیا انہوں نے ساتھ یہ بتانا کہ اب روٹی ملے گی آئندہ، یہ بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو تب. کالا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے حل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں، تم پر اعتبار کر لوں اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ یا اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کی باری اس سے پہلے. یعنی وہ اس وقت بھی تو تم نے یہی کہا تھا ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارا کیا ہونا ہوا. تو اب میں پھر اسی طرح کا اعتبار کر لوں. فاللہ خیر حافظا، یعنی تم حفاظت کرنے والے ہوتے تو پھر اس وقت ہی کر لیتے نا. اصل تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی حفاظت نہیں ہے تو پھر کیا حفاظت ہے. یعنی اصل بات یہ ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے سب سے بڑھ کر. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جس وقت انہوں نے اپنا وہ سامان کھولا، بورے کھولے، تو اب انہیں پتا چلا کہ ہمیں تو قیمت بھی واپس آ گئی، وہ جو ہم نے تبادلے کا سامان دیا تھا تو وہ بھی واپس آ گیا. وہ تو لگے چھاڑا مان، کیونکہ یہ تو مطلب اگلے سال کے لیے اب انہیں پیسے بنانے تھے نا. کبھی آپ دیکھیں گندم کا جب موسم آ جائے نا تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا ان کو تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. غریب آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی ابھی سیزن کے اوپر میں سال کی گندم لے لوں. پیسے نہیں ہوتے تو وہ پیسے بناتا ہے، ایسے ہماری زبان میں کہتا ہے میں پیسے بنا رہے ہیں، بنا کو اندر مشین نہیں لگی، مطلب اکٹھے کر رہا ہوں، کوئی جیسے کیسے بھی ہے نا، کوئی دیہڑی کر کے کوئی ادھر ادھر کوشش کر کے پیسے بنا رہا ہوں تاکہ سال کی گندم لے لوں. تو وہ چونکہ میرا کاروبار بھی تو غلہ منڈی کے اندر ہے نا، تو اب تو میں نہیں بیٹھتا، خیر تو اس طرح بعض آ جاتے تھے مہینہ پہلے ہی، حاجی صاحب پیسے میں بنا رہا ہوں ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، آپ نے گندم مجھے لے کے دینی ہے، یعنی پہلے پکی کر جانا. تو وہ اس طرح انہیں پیسے بنانے پڑنے تھے. انہوں نے کہا وہ پیسے تو بنے پڑے ہیں تو بس لے آئیں گے غلہ اس دفعہ بھی. وہ ہمارے پاس آ گیا. کالو یا ابانا ما نبگی، اے ابا جی اور ہمیں کیا چاہیے تھا، ہی بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارے پیسے بھی واپس آ گئے، وہ تبادلے کا سامان بھی آ گیا. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب تو ہم رکاوٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے، آئندہ کے لیے ہم لے آئیں گے غلہ. اب تو مطلب یہ رکاوٹ بڑا مسئلہ تو پیسے اکٹھے کرنے کا ہوتا ہے، جب پیسے اکٹھے ہو جائیں گے یا تبادلے کا سامان اکٹھا ہو جائے گا تو پھر تو لے آئیں گے. تو اب تو وہ یہ مسئلہ تو گیا ختم ہو.
البتہ ایک مسئلہ رہ گیا، وہ ہے بھائی کو ساتھ لے جانے کا۔ تو وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْفُظُ أَخَانَا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی بھی۔ یہ یعقوب علیہ السلام کو وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک رکاوٹ تو ہم نے ہماری دور ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس وہ تبادلے کا سامان آ گیا، دوسری رکاوٹ جو بھائی والی ہے یہ آپ کی اجازت سے یا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مانیں گے تو یہ بھی دور ہو جائے گی، ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم جو ہے نا وہ اپنا وہ غلہ جو ہے یعنی کم کیوں لائیں، یہ بھائی بھی جائے گا تو اضافی غلہ بھی لے کر آئیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ رکاوٹ جو تھی وہ تو وہ لوٹانے کی وجہ سے، وہ تبادلے کا سامان لوٹ آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، تو بھائی کو لے جائیں گے تو ہمارے لیے بالکل آسانی ہے، آسانی کے ساتھ لے کے آ جائیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کالا، تو اب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سارا سال راضی کرتے رہے ہوں گے، یعقوب علیہ السلام کو اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بھیج دیا بھی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں۔ وہ جس طرح گھر کی بات ہے نا، تو جب کبھی اکٹھے ہوتے ہوں گے تو شروع کر لیتے ہوں گے نا، ابا جی گندم کم ہو رہی ہے، اتنے گٹے رہ گئے یا اتنا رہ گیا، تو آپ اس پر ایگری ہوں کہ یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے، ورنہ یہ اتنا سارا قبیلہ کہاں سے کھائے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی پھر اپنے وہ پوتے پوتیاں نظر آتے ہوں گے نا کہ کھانا تو انہوں نے، آخر ان کو راضی ہونا ہی پڑا۔ کالا، تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، میں اس کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا، اس وقت تک میں اسے بالکل تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا وعدہ نہ دو، یعنی اللہ کی قسم نہ دو، اللہ کی پکی قسم نہ دو۔ کس بات پر؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، جب تم آؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ ہی ہوگا، یعنی اس طرح کی کوئی بات گھڑ کے لے آؤ کہ اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، تو تم 10 کے 10 ہی آ جاؤ ہیں، جیسے وہ یوسف علیہ السلام کی دفعہ ہو گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے، پھر تم جب آؤ گے تو یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، سوائے اس کے کہ تم سب پر ہی کوئی آفت آ جائے، کوئی سب ہی گھیرے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر اکیلے اس پر آئے تو پھر تو میں نہیں مانتا، پھر تو قسم کی خلاف ورزی ہے۔ ہاں اگر کوئی تم سب کے ساتھ ہی ہو جائے تو پھر تو وہ میں مانوں گا کہ بھی یہ سب کے ساتھ ہی ہو گیا تو یہ بھی تو ساتھ ہی تھا نا، اس نے کیسے بچنا تھا۔ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا، پختہ قسم کھا لی اللہ تعالیٰ کی کہ ہاں ہم اسے لائیں گے ساتھ اپنے، اب ان کو تسلی بھی ہے، دیکھیں وہ نیت کے خراب نہیں ہے اس وقت، وہ اس وقت ان کی نیت جو بھی تھی نا، اب ان کو سب پتہ ہے کہ پہلے ہم ایک چکر لگا چکے ہیں، اس نے ہماری بڑی عزت کی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، غلہ بھی لے کر آئیں گے تو ہنسی خوشی واپس آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نیت نہیں ہے کہ اس کو اب کہیں ضائع کریں گے، کسی کھوئیں گے، بلکہ کہیں کہیں ان کو اپنی اس بات کا بھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے کر بیٹھے ہیں، لیکن وہ تو اب ٹائم گزر گیا نا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام ان سے کہنے لگے قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو ہمارے درمیان بات ہوئی ہے نا، یعنی یہ جو قسم ہوئی ہے اس پر ضامن اللہ ہے۔ دیکھیں وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، غلطی ایک ضرور ان سے ہوئی ہے، وہ انہوں نے اپنے بھائی کو جب وہ پھینکا ہے نا، تو وہ تو ایک حسد ہے، پھر آ گیا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ سمجھیں کہ وہ بالکل ہی فارغ ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، پیغمبروں کا گھرانہ ہے، تو اب انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ کی قسم دے کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا
کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کا ضامن اللہ ہے، کوئی ظاہر ہے کوئی تھانہ نہیں ہے، کوئی جیل نہیں ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم ایسے ہی ہاتھ لٹکاتے آ جاؤ 10 کے 10، تو پھر میں نے کون سا تمہیں گولی مار دینی ہے جیسے ہم کہتے ہیں، لیکن پھر تمہیں پوچھے گا کون؟ اللہ پوچھے گا جس کو ضامن بنایا ہے۔ تو یہ سوچ کر جو ہے وہ جانا، اس کو ہلکا نہیں لینا، جیسے کہتے ہیں اس وعدے کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کر رہے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اور ایک تدبیر بھی ان کو بتا رہے ہیں۔ یہ میرا وہ موضوع آ گیا ہے، ذہن میں دوبارہ لے آئیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر اور تقدیر و حکم الہی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، اے میرے بچوں وہاں سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وَادْخُلُوا مِن بَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، داخل ہونا مختلف دروازوں سے، متفرق یعنی مختلف دروازوں سے۔ یہ دروازے اصل کے اندر کیا، پرانے زمانے میں شہر جو ہوتے تھے نا، ان کے گرد ایک ہوتی تھی فصیل دیوار، سمجھ لیں بڑی بڑی اونچی، اس میں سے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہ حفاظت کے لیے ہوتی تھی، اسے غالباً شہر پناہ کہتے تھے، شہر پناہ اس دیوار کو کہتے تھے۔ اچھا، اس میں ہوتے تھے دروازے، جیسے ہمارے وہ لاہور کے اندر باٹی گیٹ، موچی گیٹ، لوہاری گیٹ، فلانا گیٹ فلانا گیٹ، اسی طرح ہر جگہ جو ہے نا وہ ہوتے تھے۔ اب اصل کے اندر وہ گیٹوں کے باہر اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ وہ گیٹ تو رہ گئے اندر ہی ہیں، تو پھر وہ ان کی ویلیو ختم ہو گئی، وہ زمانہ نہیں رہا، تو اس وقت پھر دروازوں سے ہی داخل ہونا تھا۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے سب داخل نہیں ہونا۔ اچھا، یہاں وجہ نہیں بتائی گئی، اور کئی جگہ پہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے، اس وجہ سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈاکو ہیں، پورا وہ جتھا آ گیا۔ لیکن یہ بات جو ہے نا وہ اب دیکھیں، پہلے وہ 10 جب ایک دروازے سے گزرے ہیں تو ان کو کوئی نظر نہیں لگی، اور کوئی کسی نے ان کو ڈاکو نہیں سمجھا، وہ اس وقت بھی تو گزرے ہی ہیں نا، تو اس وقت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوئی نصیحت نہیں کی۔ اب یہ 11واں ساتھ جا رہا ہے، تو بس اسی سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا۔ واللہ عالم، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایسے نہیں، وہ آگے بات آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک تدبیر ہے جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اس طرح جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے جو ہے وہ تم سب داخل نہیں ہونا، متفرق دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہونا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ہے تدبیر۔ ساتھ جو بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میری تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کرے گی، یہ بات سمجھ لینا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، وہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہے تقدیر۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہیں اللہ تعالی سے کچھ بھی بچا نہیں سکتا، یعنی اللہ کے فیصلے سے میں تمہیں کچھ بھی بچا نہیں سکتا۔ یعنی اگر جو اللہ کا فیصلہ ہے، اگر میری یہ تدبیر اس سے متصادم ہے، اس سے میل نہیں کھاتی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اور بھی مقامات کے اوپر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسکم بخیر فلا راد لفضلہ۔ یہ سورہ یونس کے آخری رکوع کے اندر یہ آیت آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر اللہ تمہیں پکڑ لے تو کوئی نہیں ہے جو چھڑانے والا ہوگا، اگر وہ کسی کے اوپر فضل کر دے، کوئی نہیں ہے اس کے فضل کے اندر آ کر جو وہ رکاوٹ ڈالنے والا۔ یہ جو مضمون ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ کر کے سمجھ لیں۔ یہ مضمون وہی ہے جو پیچھے ہم نے آیت نمبر 40 میں بھی پڑھا تھا نا۔ یہ آیت نمبر 40 کا آگے پیچھے کا مضمون جو ہے نا وہ کیا ہے؟
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں، اور جیل کے اندر اب وہ آئے ہیں دو آدمی اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین کی دعوت دی ہے. میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں. کیا کیا؟ دین کی دعوت دی ہے. تو یہ دین کی دعوت دی ہے، لیکن میں نے وہاں بتایا تھا کہ وہاں نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے. نہیں ہے. اب میں نے بتانا کیا ہے، وہاں آپ پڑھ لیں. نہ نماز کا، روزہ، نہ ذکر کا، نہ کوئی تلاوت قرآن کا یا تلاوت تورات کا، کچھ بھی ذکر نہیں ہے نا کسی چیز کا. لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دعوت ہے پورے دین کی. یہاں بھی اصل کے اندر وہ دین کا پورا تصور جاتے ہوئے ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں، اور وہ پورا تصور بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں. وہ کیا ہے اصل کے اندر؟ دیکھیں، ہمارا دین جو ہے نا، یہ اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو یہ ہے توحید. توحید. اور توحید جو ہے یہ اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد کہاں پڑتی ہے؟ دل میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اللہ یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. اور زبان سے اعلان، اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ زبان، دل کا یقین تو نہیں پتہ چلتا نا، لیکن پتہ کس کا چلتا ہے؟ زبان کے اقرار کا. یہ بنیاد پڑ گئی ہے توحید کی. اب درمیان میں کیا چیز ہے جس کا ذکر وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کیا، اور یہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کیا؟ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کہیں کہ جی حاصل پور سے لاہور تک، تو درمیان میں وہ سارا اس میں آ گیا ہے. کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہے وہ جو سمجھتا ہو کہ یہ درمیان والا جو ہے نا یہ اس میں نہیں ہے. یہ سب کچھ اس میں ہے. تو یہ جو اعلان کر دیا ہے یہ نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس نظریے کا عملی اظہار ہونا ہے. عملی طور پر اس کا ظہور اس شخصیت میں ہونا ہے جس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اچھا، اب عمل میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عمل میں سب سے پہلی چیز ہے نماز. اور نماز کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس توحید کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس شان کا مظہر ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے سجدہ. نوٹ کریں، یہ ہے سجدہ. اور سجدہ کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کے ہاتھ زمین پر لگے ہوئے ہیں، اس کا ماتھا زمین پر لگا ہوا ہے، ناک زمین کے اوپر جو وہ لگی ہوئی ہے، گھٹنے زمین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پنجے زمین کے اوپر جو وہ لگے ہوئے ہیں. اور جب اس نے جا کر یہ لگایا ہے ماتھا زمین پر، یہ سارا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو کیا کہہ کر گیا ہے؟ اللہ اکبر. تو یہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے جو عمل کیا ہے یہ اپنی حیثیت کا، یعنی وہ بڑا ہے، میں یہ ہوں، اور اس سے نیچے کوئی اور چیز نہیں ہے. مطلب کسی چیز کو آپ جتنا بھی نیچے لے جائیں تو وہ اینڈ ہو گیا ہے، نیچے چلا گیا ہے. اپنی بے بسی، اپنی شخصیت، اپنی انا، سب کو اس نے زیرو کر دیا ہے نا، اگر اس نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے تو. اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی.
یہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ توحید جو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اب یہ جو مظاہرہ کر رہا ہے نا سجدے میں، تو یہ اس کو مان رہا ہے کہ وہ ہے میری حیثیت تو یہ ہے اس کے سامنے۔ اب اس نے وہاں سے جب سر اٹھانا ہے نا، تو اب اس سر اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھانا ہے نا، تو اب اس نے کرنا ہے اللہ اکبر کے تقاضوں کو پورا۔ اور اللہ کے اکبر کے تقاضا کیا ہے کہ یہ پورا معاشرہ جو ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرے، جھکنے کو چھوڑے، اسی طریقے سے سجدہ کرے۔ سجدہ ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ نے زمین پر ماتھا رکھ کے کیا ہے، یہ ہے تربیت۔ جب میں چلا گیا دکان پر اور میں وہاں پورا تول رہا ہوں، تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ پورا تولو، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، تو میں اب وہ سجدے کا تقاضا پورا کر رہا ہوں۔ سجدے کی جو تربیت ہے نا، اس کا اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سجدے کا تقاضا ہے کہ اب میں پورا تولوں۔ اور اسی طرح اپنی پوری زندگی کے اندر جو ہے نا، وہ جب تک میں اللہ کی بات مان رہا ہوں تو میں سجدے میں ہی ہوں۔ سجدے میں نے مجھے یہ سبق دیا ہے نا، یہ سجدے کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ شعر میرے ذہن کے اندر گھوم رہا تھا لیکن اب زبان پر نہیں آ رہا۔ یہ سجدے کا سبق ہے۔ علامہ اقبال کے اشعاری کے اندر جو ہے وہ آتا ہے کہ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ وہ کہتا ہے کہ جب دین غالب ہو جائے گا نا، تو لوگوں کو پیغام سجود یاد آئے گا، تو لوگ جد و جہد کریں گے اور پھر وہ دین غالب آ جائے گا۔ یہ پیغام سجود ہے۔ وہ نرا یہ نہیں ہے کہ تم اپنا متھا کالا کر لو نیچے مار کر، جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی نشان بن جائے۔ اب کھڑے ہو جائے، جو فرمایا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب تم نے اللہ تعالیٰ کی اس کبریائی جو ہے نا، اس کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ گردن اٹھانی ہے، یہ جو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اور وہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع کے اندر جو بات آئی ہے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایسے اس کو بڑا کرو، یعنی وہ اس طرح بڑا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہ رہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایسے اس کی تکبیر کرو۔ یہ مکہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل نازل ہو رہی ہے، اور مکہ میں مدثر سورہ مدثر میں فرمایا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اب یہ جو سر اٹھایا ہے نا، تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرا پیغام میں جو یہ تکلیف کرتا ہوں نا، جو آپ کو درس آ کے دیتا ہوں، میں تو یہ پیغام سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ باقی وہ میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ ثواب تو میں جہاں بھی پڑھ لوں گا، گھر میں بیٹھ کر پڑھوں گا تو پھر مجھے گناہ ملے گا۔ یہ ہے اصل چیز۔ اور یہ دوسری جگہ کے دوسرے موقع کے اوپر آ رہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ایک انداز سے یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کو اب اس میں نماز روزہ درمیان میں آ گیا سارا کچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ یعقوب علیہ السلام جو ہے نا، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے بچا نہیں سکتا، میری ایک تدبیر ہے۔ یہ وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام بچانے کی، کو روکنے کی، نہیں بچا سکے، اور وہ بھائی جو ہے وہ لے گئے، لے جا کر انہوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کیوں؟ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ
اختیار اللہ کا ہے، حاکم اللہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، حکم اس کا چلتا ہے، میرا حکم نہیں چلتا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، وہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے 40 نمبر آیت میں انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، یہاں ان کے والد کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو، ان الحکم الا للہ، اللہ ہے اصل حکم دینے والا، یا جس کے حکم پر عمل ہوتا ہے، جس کا اختیار ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ اللہ ہے۔ علیہ توکل، تو میں بھی جو تدبیر بناتا ہوں اس پر توکل کے ساتھ بناتا ہوں، یعنی تدبیر کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بچہ چاہیے تو شادی کریں، بیوی ہوگی، اور آپ تدبیر کریں نہ شادی کریں ہی نہ، تو دعا مانگیں کہ اللہ بیٹا دے دے، بچہ دے دے، کیسے دے دے؟ تدبیر کرو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے، بیوی آ گئی ہے تو بچہ پھر بھی ہو جائے، ہو سکتا پھر بھی وہاں ہی رہو نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو تدبیر فرض ہے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں علیہ توکل، تو میں یہ تدبیر جو کرتا ہوں اس پر توکل کس پر کرتا ہوں؟ تدبیر پر نہیں کرتا، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جو بھی توکل کرنا چاہیں ان کو تدبیر یا کسی اور چیز پر نہیں کرنا چاہیے، کوئی وسائل پر، کوئی طاقت پر، کوئی عہدے پر، کوئی کسی چیز کے اوپر نہیں۔ جس نے توکل کرنا ہے وہ اللہ پر ہی توکل اسے کرنا چاہیے، توکل کرنے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تدبیر کرنی چاہیے، لیکن اپنی تدبیر، اس کی کامیابی یا اس کی ناکامی کے حوالے سے توکل اللہ پر رکھنا چاہیے۔ ولما داخلوا، اب ایسا ہی ہوا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر فیل ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے تو وہاں سے چلتے ہوئے کہہ دیا تھا نا، وہ کیونکہ پھر وہ ساتھ نہیں لا سکے نا، وہ ویسے آگے آئے گا وہ مضمون، لیکن یہ سمجھ لیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے ہی مان لیا تھا کہ اللہ کی تقدیر جو ہے نا، اس کو میری تدبیر جو ہے نا وہ اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ ولما داخلوا، اب یہ مطلب ہے کہ توحید کا یہ لیول جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ کبریائی، یہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر اس کا کوئی وہ شعور بہت کم ہے۔ ولما داخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جس وقت جب وہ داخل ہوئے اس شہر میں، اس ملک میں، اسی طرح جیسے ان کے ابا جی نے ان کو مشورہ دیا تھا، حکم دیا تھا کہ ایسے اکیلے اکیلے یا دو دو کر کے متفرق جو ہے نا وہ دروازوں سے داخل ہو جانا، وہ اسی طرح تدبیر پر انہوں نے عمل کیا۔ لیکن ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، کوئی تدبیر کامیاب نہ آئی۔ یہ تو تدبیر کا ذکر ہے، اور وہ ذکر اذکار کرتے جا رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا، مطلب جیسے ایک بندہ ہے، اللہ والے بندے کرتے ہی ہیں نا، وہ سارا کرتے، سب کچھ رہ گیا، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تدبیر بھی جو رہ گئی۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ہاں، ایک خواہش تھی جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے پوری کر لی۔ یعنی ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان کے تحفظ کے لیے ان کو یہ نسخہ بتا دوں، یہ طریقہ بتا دوں، یہ عمل بتا دوں، تو انہوں نے تو وہ کر لیا، جداں کہتے ہیں نا، انہوں نے تو اپنے دل کی بات سمجھا کر پوری کر لی، لیکن وہ کام نہیں آ سکی، جسے ہم کہتے ہیں نا، آگے ان کے وہ کام نہیں آ سکی وہ تدبیر۔ اب اگلی بات، بس اینڈ پر پہنچ گئے ہیں، لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیوا ہی مارا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا ایسے بات کر دی جو آگے فیل ہی ہو گئی، وہ تدبیر ہی فیل ہو گئی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ صاحب علم تھا
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صاحب علم تھے، علم والے انسان تھے، اور وہ علم ہم نے ان کو دیا تھا، اللہ کہتا ہے، یعنی ہم نے علم دیا تھا، انہوں نے تدبیر کی، لیکن آگے ہماری تقدیر تھی، اس وجہ سے وہ تدبیر ان کی جو ہے وہ فیل ہو گئی۔ تو کوئی ایسے نہ سمجھے کہ ایسے ہی جو ہے وہ نہیں، علم تدبیر بھی جو آپ نے کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے نا، عقل سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کو سامنے رکھ کر عمل کرنا ہے نا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ پھر ان جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی پھر اللہ نہیں کرنا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، جو بھی ہم نے عمل کرنا ہے نا اس کے لیے ہم نے تدبیر کرنی ہے نا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے تو ایک تدبیر ہم نے کرنی ہے کہ جی بس اتنے بجے ہم اٹھے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس راستے سے جا رہے ہیں، تو پتہ نہیں آگے جا کے کتا ہی ٹانگ کاٹ لے، پھر تو رستے میں ہی رہ جائے بندہ، لیکن گیا تو ہے نا گھر سے، تدبیر تو اس نے کی ہے نا۔ تو قادر نہیں ہے وہ، اللہ قادر ہے، وہ قدیر ہے، اور اسی کا فیصلہ ہے ہم مسجد پہنچیں گے یا رستے میں ہی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔